رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 131 حدیثیں آج ہماری یعنی پچھلے پروگرام میں مکمل ہو چکی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے اس کا عنوان ہے باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال۔ اس شخص کا باب کہ جس نے مسئلہ معلوم کرنے میں شرم محسوس کی اور دوسرے شخص کو سوال کرنے کا حکم دیا، اسے کہا کہ تم جا کے سوال معلوم کر لو۔ یہ 132 نمبر حدیث ہے۔ اس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی کو کہا کہ آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ معلوم کریں کہ کسی شخص کو اگر بہت زیادہ مزی آتی ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جن کو کہا تھا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کے جب سرکار سے سوال فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے فقط وضو ہے۔ تو اس سے یہ ایک نتیجہ ضرور نکلا کہ عنوان ہی ایسا قائم کیا کہ جن صحابی کو یہ مسئلہ معلوم کرنا تھا وہ خود نہیں گئے بلکہ حیا کی، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ اس حیا نے مسئلہ معلوم کرنے سے روک دیا بلکہ انہوں نے کسی اور کو بھیجا اور وہ مسئلہ ضرور معلوم کروا لیا۔ تو یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ اگر بالفرض ہم براہ راست کسی سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کر سکیں تو کسی بھی وجہ سے یہ اس صورت میں صحیح ہے کہ دوسروں کو بھیج سکتے ہیں اور مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگلا عنوان قائم کیا ہے بابو ذکر العلم والفتیا فی المسجد۔ علم اور فتوے کا مسجد میں ذکر کرنا، اس کا باب یعنی اس چیز کا باب کہ مسجد میں علم اور فتوے کا ذکر کیا جائے۔ اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے ہیں حضرت حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کی ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، کیونکہ یہ ان کے غلام تھے، اپنے یہ آقا سے روایت کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام جحفہ سے، اہل نجد قران سے قرن سے باندھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن یلملم سے احرام باندھے، اور حضرت ابن عمر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو براہ راست خود نہیں سمجھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں ایک شخص علم کی بات پوچھ سکتا ہے اور دوسرا مسجد میں فتویٰ دے سکتا ہے۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ حکم ذکر کرنا یا قرآن و حدیث کا حکم بیان کرنا، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور لکھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم لکھ کر کسی عالم سے مسئلہ، مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں استفتاء۔ استفتاء اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا، اور اس کے جواب میں ہوتا ہے افتاء، فتویٰ دینا۔ فتویٰ دینا استفتاء، الف سین تا کے ساتھ آ جائے شروع میں، الف سین تا، استفتاء اس کا معنی طلب والا اس میں معنی ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا۔ تو یہ سائل کا کام ہوتا ہے، اور پھر جب ایک مفتی صاحب کچھ لکھ کر دیتے ہیں یا زبان سے بیان کرتے ہیں تو اس کو افتاء کہتے ہیں، فتویٰ دینا، اور جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فتویٰ، یعنی حکم جو ہے اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فتویٰ دینے کا ہر ایک اس کا اہل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم یہ ہے۔ تو اب اگر کوئی کسی کو فتویٰ دینا آتا نہیں اور غلط فتویٰ دے گا تو وہ اللہ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کر رہا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بسا اوقات جھوٹ کی نسبت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے عوام الناس سے کہ آپ برا محسوس نہ کیجیے گا، بعض ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ہم بہت ادب اور احترام کریں گے اپنے بزرگوں کا اور کرتے بھی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن دیکھیں عمر سے علم حاصل نہیں ہوتا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، علماء کی صحبت میں رہنے سے آتا ہے، باقاعدہ کتب پڑھ کر علماء سے سیکھنے سے آتا ہے، تو زیادہ عمر سے نہیں آ جاتا۔
تو یہ شادی بیاہ کے معاملات میں، موت میت کے معاملات میں، اسی طرح مساجد کے معاملات میں بسا اوقات ہمارے یا میت کو جنازہ وغیرہ کے اور یہ غسل دینے کے مسائل کے بارے میں، وراثت کے مسائل کے بارے میں یہ ہمارے بڑے بزرگ آگے آ جاتے ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، ہمیں معلوم ہے، تم کل کے بچے ہو۔ تو پھر وہ نوجوان قسم کے ہوتے ہیں جو لوگ، ینگ جنریشن ہوتی ہے، انہیں تو خود بھی مسئلے معلوم نہیں ہوتے، وہ اس وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی پرانے والے بزرگ ہیں، صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور وہ پھر غلط مسئلے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو پرانے نمازی ہوتے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 25 سال سے، تو وہ بھی برا نہ مانے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر ایک شخص 20 سال 25 سال 30 سال نماز پڑھ رہا ہے تو 30 سال کے بعد ایک فرشتہ آسمان سے آئے اور کہے کہ چونکہ آپ کو 30 سال ہو گئے ہیں اس لیے اب آپ کے دل میں علم کا سمندر موجزن کر دیا جائے گا اور یہ لیجئے علم بھر دیا جائے، اور آدمی 30 سال نماز پڑھنے کے بعد ایک دم عالم بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو شخص 30 سال تک جہاں پہلے تھا اگر علم نہیں سیکھے گا 30 سال کے بعد بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے پرانے نمازی اگر کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے تو اس شرم و عار کی وجہ سے کہ کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ جی 25 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، تو کہتے ہیں بتا دو، اللہ کا نام لے کے دیکھی جائے گی، وہ بتا دیتے ہیں، غلط سلط مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، لوگوں کو غلط مسئلہ بتانا، غلط فتویٰ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اس لیے میڈیا پر بھی ہم دائرہ ادب میں رہ کے کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں، اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مسائل سکھائے، وہی سکھا سکتا ہے کہ جو واقعی مسائل بتانے کا اہل ہے۔ اگر وہ غلط مسئلہ بتائے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان نوجوانوں سے بھی گزارش کریں گے جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی کینٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی دینی مسئلہ پھر ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سے ایک مفتی اعظم پاکستان بن جاتا ہے، ارے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ایسا ہے، نہیں میں نے ایسا ہے، نہیں ایسا ہے، اور ان کو دین کے بیچاروں کو زیادہ لبے بھی نہیں آتی ہے، اور وہ غلط سلط مسئلے ایک دوسرے پہ بیان کر کے اپنی فوقیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور مسلسل گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ورنہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہو گئے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ فتوے کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی، میں نے عرض کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں میقات کے بارے میں جو چیزیں تھیں وہ ذکر کی ہیں کہ نبی کریم سے کسی نے پوچھا کہ ہم کہاں سے احرام باندھیں، سرکار نے 3 میقاتوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ اور اہل نجد کے لیے قرن ہے۔ تو ہمارے نزدیک، ہمارے لیے جو ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے یلملم کا مقام ہوتا ہے، وہ ہے میقات۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والا اگر مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، اگر گزرے گا تو اس پہ دم لازم ہو جائے گا۔ یہ انشاءاللہ پھر حج کے باب میں باقاعدہ یہ حدیث دوبارہ آئے گی اور وہاں ہم تفصیل سے اس بات کو بیان کریں گے۔ یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ کتاب الایمان، کتاب العلم چل رہی ہے، اس کے اندر امام بخاری یہ حدیث لے آئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے، بارہا ہم نے ذکر کر دیا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ اگر ایک حدیث کے اندر 3 4 5 6 پہلو نکلتے ہیں، ٹاپکس یا سبجیکٹس نکل سکتے ہوں، عنوانات قائم ہو سکتے ہوں، تو آپ اس ایک حدیث کو ان 6 7 مقامات پر ذکر کریں گے۔ تو چنانچہ یہ کتاب الحج میں آئے گی، وہاں تفصیل سے بات کر لیں گے۔ یہاں جو امام بخاری بیان کرنا چاہتے تھے وہ یہی کہ علم، مسجد میں علم کا ذکر کر سکتے ہیں اور فتویٰ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور اگلا باب دیکھتے ہیں، 53واں باب ہے۔ ویسے تو یہ باب کے تو میں آپ کو نمبر نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک باب قائم کیا، باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، اس شخص کا باب کہ جس نے کسی پوچھنے والے کو اس سے زیادہ بتایا جو اس نے معلوم کیا تھا، یعنی سائل کے سوال سے زیادہ جواب دے دیا، اس شخص کا باب۔ اس کے تحت حدیث پاک لے کر آئے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کیا پہن سکتا ہے؟ اس کا ایک چھوٹا سا کویسچن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل اس کو جواب دیا۔ اس نے پوچھا کہ محرم کیا کیا پہن سکتا ہے، کیا پہن سکتا ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ وہ قمیض نہ پہنے، امامہ نہ پہنے، شلوار نہ پہنے۔
اس زمانے میں پاجامہ چلتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل کا لفظ بیان فرمایا، جس کو پاجامے پہ بھی بولتے ہیں، شلوار پر بھی بولتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے ترجمہ پاجامہ کیا ہے اور بعض نے شلوار کیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قمیص، امامہ، شلوار اور ٹوپی نہ پہنے، اور ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو زعفران سے یا کسی اور رنگدار چیز سے رنگا ہو۔ سرکار نے ورس کا لفظ استعمال، یعنی زعفران، ورس اور زعفران کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ زعفران رنگدار ہوتا ہے، ورس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، رنگ بھی ہوتا ہے، سرکار نے منع فرمایا۔ پھر فرمایا کہ پس اگر اس کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے، جو پہلے موزے چلتے تھے چمڑے کے اوپر تک، پنڈلی تک جاتے تھے، سرکار نے فرمایا موزے پہن لے اور ان کو کاٹ لے یہاں تک کہ وہ ٹخنوں کے نیچے ہو جائیں۔ اور یہ شارح نے لکھا ہے کہ ورس سے مراد ایک خوشبودار گھاس ہوتی تھی جس کو استعمال کیا جاتا تھا، سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ تو آپ غور کریں کہ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ محرم کیا پہنے، اور سرکار نے وہ چیزیں بھی بیان کر دیں جو نہیں پہننے والی تھیں، گویا کہ یہ سائل کے سوال سے زیادہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو ایک تو سرکار نے فرمایا قمیص نہ پہنے، یعنی کرتا وغیرہ، یہ سلے ہوئے لباس کو منع کر رہے ہیں، گویا کہ سرکار یہ قمیص سے اشارہ کر دیا کہ سلا ہوا لباس نہیں پہننا ہے۔ امامہ نہ پہنے، اس سے اشارہ کر دیا کہ مرد کے لیے سر کو ڈھکنا منع ہے۔ شلوار نہ پہنے، یہ بھی سلے ہوئے لباس کے اس پہ آئے گی۔ ٹوپی نہ پہنے، یہ بھی گویا کہ سر ڈھکنے کو منع کیا گیا۔ اور ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو زعفران یا ورس سے رنگ دیا گیا ہو، یعنی خوشبودار چیز، زعفران میں اپنی خوشبو ہوتی ہے، ورس کے گھاس تھی اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، گویا کہ خوشبو کے استعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو منع فرما دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، ویسے تو جوتیاں کھلی جوتی پہننی چاہیے، لیکن اگر نہ ہو اس کے پاس جوتے وغیرہ کوئی، تو سرکار نے پھر چمڑے کے موزے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن اس کے لیے ارشاد فرما دیا کہ ٹخنوں کے نیچے تک اس کو کاٹ لیا جائے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ اب یہاں الفاظ یہ ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، پس اگر کوئی شخص دو جوتیاں نہ پائے، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو اس کو چاہیے کہ دو موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور اسے چاہیے کہ ان دونوں کو کاٹ لے، حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ یہ دونوں اس کے موزے ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ کعبین، ابھی کعبن کا لفظ آیا ہے، اس لفظ کعبن کا تسنیہ یعنی اس کا ڈبل دو بنایا جائے تو کعبین بن جاتا ہے۔ کعب کسے کہتے ہیں؟ تو وضو کے باب میں بھی کعب کا لفظ آیا ہے، تو وہاں تمام جو شارحین ہیں یا فقہاء ہیں انہوں نے ٹخنے کی ہڈی مراد لی ہے، کعب کا مطلب ہے ٹخنے کی ہڈی، اسی لیے ہم کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وضو کے فرائض بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سروں کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو وہاں لفظ کعب استعمال ہوا ہے ٹخنے کے لیے، جو ہماری یہ ایڑی کے اوپر ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس طرف بھی ہوتی ہے، ادھر بھی تھوڑی سی نکلی ہوتی ہے لیکن کم، اور ایک سائڈ پہ زیادہ نکلی ہوتی ہے، باہر کی سائڈ پر، دونوں ہوتے ہیں ٹخنے، اس کو ٹخنا کہتے ہیں اور عربی میں کعبن کہتے ہیں۔ تو وضو میں بالاتفاق اس کو کعبن مانا گیا، لیکن یہ احرام والے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہوا کہ کعبن سے کیا مراد ہے۔ تو بعض نے تو یہی ٹخنے والی ہڈی مراد لی، اور بعض نے کہا کہ ٹخنے والی ہڈی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ جو پاؤں کی پشت کے اوپر ہڈی ہے یہ مراد ہوگی کعبن۔ اب اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بعض نے کہا کہ محرم بند جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پاؤں کی پشت چھپ جائے، بلکہ اسے ایسی جوتی پہننی پڑے گی کہ یہ پاؤں کی پشت کھلی رہے، ٹخنے بھی کھلے رہے پیچھے، یہ پاؤں کی پشت بھی کھلی رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کعبن اصل میں یہ ہے۔ ان کے نزدیک اگر کسی نے بند جوتا پہن لیا، بوٹ جس کو کہتے ہیں کہ جس سے ڈھک گیا، تو پھر اس کے اوپر دم وغیرہ بھی لازم ہو سکتا ہے، کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے کہا کہ کعبن سے وہی معنی مراد لیں جو وضو کے اندر مراد لیا گیا ہے، ٹخنے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹخنے کھلے ہوں، اوپر سے چاہے پورا پیر ڈھک لیا جائے، جیسے عموماً بوٹ ہوتے ہیں، ہم بند جوتا پہنتے ہیں، اوپر سے یہاں سے بند ہوتا ہے سارا، ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں بعض جوتے جو عموماً جوتے پہنے جاتے ہیں۔ تو وہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہاں کعبن سے وہی معنی کیوں نہیں مراد لیتے جو وضو کے اندر مراد لیا گیا، اور جب ایسا ہے تو پھر بند جوتا بھی محرم پہن سکتا ہے۔
لیکن آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ چونکہ زیادہ جمہور علماء کرام اسی طرف ہیں کہ لفظ کعبن سے یہ پاؤں کی پشت والی ہڈی مراد لیں، اس لیے اکثر حاجی حضرات کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب ہوائی چپل پہنے ہوں گے یا پھر ننگے پیر ہوں گے، کم از کم ایسی جوتی ضرور پہنی ہوگی جس سے پاؤں کی پشت کھلی رہے۔ یہ اس بات کا ایک عملی ثبوت بھی ہے کہ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ یہاں کعبن سے مراد پاؤں کی پشت لی جائے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اچھے مفتی صاحب ہیں، بڑے مستند مفتی صاحب ہیں، اور وہ کسی کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹخنوں والی ہڈی مراد ہے، پاؤں کی پشت مراد نہیں، تو آپ بند جوتا بھی پہن سکتے ہیں، تو اس شخص کے لیے بالکل اجازت ہوگی کہ وہ بند جوتا پہن سکے گا، پاؤں کی پشت چاہے پوری ہڈی چھپ جائے، ٹخنے کھلے رہے۔ اگر کوئی مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں تو بالکل وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور ان پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اور میرا اپنا ذاتی ناقص رائے یہ ہے ایز اے مفتی کہ اگر ان فقہا کی رائے کو قبول کر لیا جائے جنہوں نے ٹخنے کی ہڈی یہاں مراد لی ہے، پاؤں کی وسط قدم کی ہڈی مراد نہیں لی ہے، تو یہ اس دور کے اعتبار سے انتہائی انسب، انتہائی مناسب ہے۔ اسی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں طرف بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن حاجیوں کے لیے آسانی اس میں زیادہ ہے کہ اگر بند جوتا ہو، ٹخنے کھلے ہوں، پاؤں کی پشت چاہے چھپ جائے، اور ربڑ کے بھی جوتے ہوتے ہیں تو ان کے لیے چلنے میں بہت آسانی ہے، خصوصاً جب مزدلفہ سے مینا کی طرف رات میں جایا جاتا ہے تو بڑا رش ہوتا ہے، مطلب بعض لوگ رات میں نکلتے ہیں، بعض فجر پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پاؤں کچلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی طرح کنکریاں مارنے کے اندر اس میں بڑی آسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جمہور اس طرف ہیں، بعض اس طرف بھی ہے، اگر کوئی مستند مفتی صاحب فتویٰ دیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔